بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو میدان طیہ میں گزرے 30 برس ہو چکے تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ عز و جل نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، فلاں روز فلاں وقت فلاں جگہ ہارون کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ وحی کے نزول کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن کا انتظار کرنے لگے۔ جب مقررہ دن آن پہنچا تو آپ نے اپنے بھائی ہارون سے فرمایا، چلیں اس میدان سے فلاں جگہ کی طرف چلتے ہیں۔ بس یہ دونوں حضرات نکلے اور ایک میدان کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک باغ ہے جس کے نیچے نہر رواں ہے اور اس کے کنارے پر ایک پرتکلف تخت لگا ہوا ہے۔ حضرت ہارون کو یہ منظر بہت اچھا لگا اور آپ آگے بڑھ کر اس تخت پر بیٹھ گئے اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگے، ہمیں یہاں رہنا چاہیے، یہ کیا ہی خوب جگہ ہے۔ آپ نے یوں فرمایا ہی تھا کہ اسی وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت ملک الموت کو حکم ہوا اور انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ جس تخت پر حضرت ہارون علیہ السلام لیٹے تھے، آپ کی وفات کے بعد آپ کو اس تخت سمیت یا تو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا یا وہ تخت زمین کے اندر غائب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور جا کر انہیں بتایا کہ میرے بھائی ہارون کا انتقال ہو گیا ہے، تو یہ سن کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، وہ مرے نہیں، شاید تم نے ہی مارا ہوگا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ان کو نہیں مارا، اس بات کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وہ بولے، اگر تم نے نہیں مارا تو ان کی لاش ہم کو دکھاؤ۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تو جانتا ہے کہ میری قوم مجھ پر کیا الزام لگا رہی ہے، اب تو ہی میری اس مشکل سے نکلنے میں مدد فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش مبارک اسی تخت سمیت وہاں نمودار ہوئی جہاں قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر رہی تھی۔ قوم کے لوگ آگے بڑھے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش کو سر تا پا دیکھنے لگے کہ کہیں کچھ نشان مل جائے یا کوئی زخم مل جائے تاکہ یہ یقین آ جائے کہ اس کو حضرت موسیٰ نے ہی قتل کیا ہے۔ لیکن انہیں حضرت ہارون کے جسم پر کوئی زخم کا نشان نہ ملا۔ اس کے باوجود انہوں نے یقین نہ کیا اور حضرت موسیٰ کو ہی ان کا قاتل ٹھہراتے رہے۔ قوم کی یہ حالت دیکھی تو حضرت موسیٰ نے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی۔ تب حضرت ہارون علیہ السلام اسی لمحے اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی قوم کو بتانے لگے کہ مجھے قتل نہیں کیا گیا۔ حضرت ہارون نے قوم کو یہ بتایا اور اس کے بعد دوبارہ پھر اسی تخت پر لیٹ گئے اور وہ تخت ایک مرتبہ پھر سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ اپنی قوم میں مزید 3 برس تک زندہ رہے۔ پھر ایک روز حضرت ملک الموت آپ کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا، اے ملک الموت، کیا آپ میری زیارت کو آئے ہیں یا روح قبض کرنے کے واسطے؟ وہ بولے، میں تو روح قبض کرنے کو آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کس رستے آپ میری روح قبض کریں گے؟ وہ بولے، آپ کے منہ سے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس منہ سے میں خدا سے کلام کرتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، اچھا، میں آنکھ کے راستے روح نکال لوں گا۔ حضرت موسیٰ فرمانے لگے، آنکھ سے میں نے خدا کا نور دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا، میں پاؤں سے نکال لوں گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، میں پاؤں سے چل کر کوہ طور پر جاتا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، اچھا، پھر جیسے خدا کا حکم ہوگا آپ کی روح قبض کروں گا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ جلال میں آ گئے اور فرمایا، اے ملک الموت، کتنے ہی کلام میں نے خدا سے بلا واسطہ کیے اور کوئی بیچ میں واسطہ نہ تھا، بس اس کی عزت کی قسم میں جلدی جان دینا اپنی تسلیم نہ کروں گا، اور خدا بندے قدوس سے میرا بھی سوال ہے۔ حضرت ملک الموت یہ سن کر واپس چل دیے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین، تو خوب جانتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی اور فرمایا،
اے موسیٰ کیا تو ہماری طرف آنے کو راضی نہیں؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے میرے پروردگار میں تیرے پاس آنے کو راضی ہوں، مگر ایک بار تیرے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ میں کوہ طور پر جا کر مناجات اور شکر کروں اور وہیں تیرا کلام سنوں، ہزار جان میری فدا ہوں تیرے کلام پر۔ بس حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم سے کوہ طور پر جا کر عرض کی خدایا میں نے اپنی آل اور امت تجھ کو سونپی، اس کو تو اپنی رضا پر رکھیو اور ان کو مال حرام سے بھی باز رکھیو اور ان کو روزی حلال دیجیے کیونکہ میری امت ناتواں ہے۔ بس ندا آئی اے موسیٰ اب زمین پر اپنا عصا مار۔ حضرت موسیٰ نے زمین پر عصا مارا تو وہاں سے دریا نکلا، پھر حکم ہوا دریا پر عصا مار۔ جب آپ نے عصا دریا پر مارا تو اس کے اندر سے ایک پتھر سیاہ ظاہر ہوا، پھر حکم ہوا اس پتھر پر بھی عصا مار۔ جب آپ نے پتھر پر عصا مارا تو پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے اور اس میں سے ایک کیڑا برآمد ہوا جس کے منہ میں گھاس تھی اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ دیکھ تحت الثری میں پتھر کے اندر موجود اس کیڑے کو جب میں رزق پہنچاتا ہوں اور اس کو رزق دینا نہیں بھولتا تو تیری امت کو کیوں کر بھولوں گا؟ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے خوشی خوشی نیچے اترے تو دیکھا 7 آدمی ایک قبر کھود رہے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا تم یہ قبر کس واسطے کھود رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ قبر خدا کے دوست کے لیے ہے، آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ جب قبر تیار ہو گئی تو انہوں نے کہا ہم جس صاحب کے لیے قبر کھود رہے ہیں اس کا قد آپ کے قد کے برابر ہے، اگر آپ اس میں لیٹ کر دیکھ لیں تو ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ قبر مکمل تیار ہو چکی ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں اترے اور لیٹ گئے اور فرمایا یہ کیا ہی خوب جگہ ہے، کاش یہ قبر میرے لیے ہی ہوتی۔ اسی وقت اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک سیب لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کو پیش کیا۔ حضرت موسیٰ نے وہ سیب لیا اور اس کی خوشبو سونگی، جسے سونگتے ہی آپ کی روح پرواز کر گئی۔ منقول ہے کہ جب آپ کی روح قبض کر دی گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے آپ کو غسل دیا، بہشت کا کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی اور اسی قبر میں دفن کر دیا۔ وہ قبر کہاں ہے اس کے بارے کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ اس روایت کے مطابق آپ کی وفات سے متعلق آپ کی قوم کو بھی خبر نہ ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی قبر اطہر آج تک پوشیدہ ہے۔ اس حوالے سے ایک اور روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو حضرت موسیٰ کی قبر کا نشان دکھاتا کہ وہ سرخ ٹیلا یعنی کثیب احمر کے قریب اس جگہ دفن ہے۔ ضیاء مقدسی کہتے ہیں کہ اریحہ میں سرخ ٹیلے کے قریب ایک قبر ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے۔ دوسرے تاریخی اقوال کے مقابلے میں یہ قول صحیح ترین ہے، اس لیے کہ میدان تیہ کے سب سے قریب وادی مقدس کا علاقہ اریحہ کی بستی ہے اور اسی جگہ وہ کثیب احمر یعنی سرخ ٹیلا واقع ہے جس کا ذکر حدیث پاک میں آیا ہے۔ دوستو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس پر اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔